روشنی کی رفتار کا عدم حصول۔ نظریہ اضافیت کے اس پہلو سے یہ نتیجہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انتہائی تیز رفتار متحرک جسم کی لمبائی اس کی حرکت کی سمت میں کم ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ روشنی کی 10% رفتار پر کسی شے کی کمیت میں اس کی عام کمیت سے 0.5% اضافہ ہو جائے گا۔ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کی کمیت 2 گنا ہو جائے گی، جبکہ اس کا حجم نصف رہ جائے گا۔ جب کسی شے کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب پہنچے گی تو اس کی کمیت میں اضافہ تیز تر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے رفتار میں مزید اضافے کے لیے اسے توانائی کی مزید ضرورت بڑھتی جائے گی۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ کسی شے کو اپنی حرکت سے ملنے والی توانائی اس کی کمیت میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے، جس کے سبب اس کی رفتار میں اضافہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی راکٹ 1,67,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 10 سال سفر کرے تو اس میں موجود خلا نور کی عمر میں وقت کی نصف رفتار کے پیش نظر محض 5 سال کا اضافہ ہوگا، جبکہ زمین پر موجود اس کے جڑواں بھائی پر 10 سال گزر چکے ہوں گے اور خلا نور اس سے 5 سال چھوٹا رہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کی اس محیر العقول رفتار پر نہ صرف دل کی دھڑکن اور دوران خون بلکہ انسان کا نظام انہضام اور تنفس بھی سست پڑ جائے گا، جس کا لازمی نتیجہ اس خلا نور کی عمر میں کمی کی صورت میں نکلے گا۔ روشنی کی رفتار کا 90% حاصل کرنے سے جہاں وقت کی رفتار نصف رہ جاتی ہے، وہاں جسم کا حجم بھی سکڑ کر نصف رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی مادی جسم اس سے بھی زیادہ رفتار حاصل کر لے تو اس کے حجم اور اس پر گزرنے والے وقت کی رفتار میں بھی اسی تناسب سے کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اس نظریے میں سب سے دلچسپ اور قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اگر بفرض محال کوئی مادی جسم روشنی کی 100% رفتار حاصل کر لے تو اس پر وقت کی رفتار لامحدود ہو جائے گی، اس کی کمیت بڑھتے بڑھتے لامحدود ہو جائے گی اور اس کا حجم سکڑ کر صفر ہو جائے گا، گویا جسم فنا ہو جائے گا۔ یہی وہ کسوٹی ہے جس کی بنا پر آئنسٹائن اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بھی مادی جسم کے لیے روشنی کی رفتار کا حصول ناممکن ہے۔ یوں نظریہ اضافیت کے مطابق کوئی مادی جسم کبھی روشنی کی رفتار کو نہیں چھو سکتا۔ صرف روشنی اور دوسری لہریں جن کی حقیقی کمیت کچھ نہیں ہوتی وہی اس محیر العقول رفتار سے سفر کر سکتی ہیں۔ نظریہ اضافیت میں مطلق وقت کا وجود نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ ہر شے اور فرد کا اپنا اضافی وقت ہوتا ہے، جس کی پیمائش کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کہاں اور کس رفتار سے حرکت میں ہے۔